ابن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْرَضَكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبرو تم پر حرام نہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دیں۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ ربیع بن حراش سے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں کہ کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ ابو حذیفہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دید اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القاتل اور الفعل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفعل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اصغر یعنی اصغر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہاں مگر اصغر۔ وہب بن منبع نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی متابعت کی۔ وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑا ٹھیک نہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت ہی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کی آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسے جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھائی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ آخر آیت رحیم تک واقع یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکیم پری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔
میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی فریق نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں، پھر فرمایا لوگو میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بقالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل سے خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے معلومات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکال کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکلے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا، بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا اور اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کے بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری سرزمین میں سلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھائی ہیں؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی۔ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری۔ کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی۔
پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کام کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرائے لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عینیہ کہتی ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس میں لک زائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں کے قریب گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ جانتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب بکریہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدانی کے سلسلے میں جلد ہی منقطع کر دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن حشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عینیہ نے پوری کی پوری بیان کی۔